زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ یہ ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے کفر کرتے ہو۔ ایسا کرنے کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت کی زندگی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیروکار نہ بنو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ دونوں آیات مطلب آیت نمبر ایک جو ہے 85 کا کچھ حصہ ہے، دوسرا جو ہے 208 کا کچھ حصہ جو بھی ہے، لیکن اصل میں دونوں کا مفہوم مقصد جو ہے وہ ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان لانا اور ایک حصے پر ایمان نہ لانا اور دین میں پورا داخل نہ ہونا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ جو چیز یعنی کہنے کو تو ہم مسلمان ہو جائیں اور جو چیزیں ہمیں آسان لگیں اس پہ ہم عمل کریں، جو ہمیں مشکل لگیں اس پہ عمل نہ کریں۔ اس کو پھر معمولی بات سمجھیں، ایسا ہے نہیں۔ ایک طرف سے یہ کہا گیا کہ دین میں پوری طرح داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار ہیں۔ دین میں پوری طرح داخل نہ ہوئے جس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار ہیں یا ہم شیطان کے پیروکار۔ اگر ہم دین میں پوری طرح داخل نہ ہوئے تو ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی کتاب میں سے کچھ احکامات کو مان رہے ہیں اور کچھ احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، وہ اس کی سزا بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جو ہے ذلت کی زندگی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو یہ چیز پتہ ہے، یہ جانتا ہے کہ قرآن کے یہ احکامات ہیں، تو پھر وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو اور وہ جو ہے کم بھی تول رہا ہو، وہ ملاوٹ بھی کر رہا ہو، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو، بے ایمانی کر رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، چوریاں ڈکیتیاں کر رہا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یا تو اس کو پتہ نہیں، یا تو اس کو علم میں نہیں ہے کہ یہ سزائیں ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو کوئی خواہ مخواہ کی تسلی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ تر یہی ہے کہ میں تو ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ لوگوں نے تو پورا سال جو ہے سالوں سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اور اگر پڑھا ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت اگر پڑھ بھی لیا تو اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ لیا اور اس کا جو ہے اس کے احکامات کی طرف توجہ نہیں، جس کی وجہ سے پورا جو ہم ایک مسلمانوں کا حال صرف ایک ہم پاکستانی معاشرے نہیں پورے دنیا کے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو حال وہ ہمارے سامنے والے ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مذہب ہی ایسا ہے، حالانکہ مذہب ایسا نہیں ہے، وہ ماننے والے ایسے ہیں تو صحیح طرح مان نہیں رہے اس کو۔ تو ہمارا جو بھی اس سلسلہ جو بھی ہے ہمارا قرآن کے سلسلے سے جو بھی تھوڑی بہت میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے میرا کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے پڑھیں تو صرف ثواب کی خاطر
ہی نہ پڑھیں بلکہ اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا ہے وہ ضروری. ابھی کے جیسے یہ جو چیز جو اس میں وضاحت ہو رہی ہے، یہ دو چیزوں میں ہم جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو ملوث دیکھتے ہیں کہ دین میں پوری طرح داخل نہ ہونا. تو دین میں ہمیں پوری طرح داخل ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ چلو آج تھوڑا کچھ احکامات کو آج مان لیں گے، کچھ کو باقی کل مان لیں گے. ایسا نہیں ہے، پوری طرح داخل ہونا ہے اور وہ قرآن کے احکامات کو پورے کے پورے کو جو ہے تسلیم کرنا ہے. صدق اللہ العظیم.